السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 26 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، اور چونکہ پارٹ نمبر 26 کا تعلق پارٹ نمبر 25 سے ہے، سبق شروع ہو چکا۔ پارٹ نمبر 25 میں نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اظہار ہے، یعنی پیارا کا صلی اللہ تعالی وسلم کا نور کب ظہور ہوا، ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارا کا صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا، اس میں روح کو پھونکی، اس کے بعد حضرت آدم کو انسان بنانے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کروایا، اور حضرت آدم کو جب دنیا میں بھیجا حضرت حوا کے ساتھ، تو ان کے بیٹے ان کا نکاح ہوا اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے، بیٹیاں پیدا ہوئی، اور حضرت آدم کے جو بیٹے حضرت شیس، ان کی روح ان کی پیشانی میں وہ نور ظاہر ہوا، نور محمدی۔ اس طرح نسل در نسل چلتا ہوا جو ہے وہ نور جو ہے وہ روشن ہوتا ہوا، تمام کو روشن کرتا ہوا حضرت ابراہیم تک پہنچا، اور اس کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا۔ بھائی یہ آگے کیا ہوا پارٹ نمبر 26 میں پڑھتے ہیں، دیکھیں دھیان سے۔ پھر وہ نور، جس نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مقدس میں ایک دوسرے کو جگمگاتا ہوا حضرت عدنان تک پہنچا اور انہیں منور کیا۔ پھر ان کی نسل پاک میں ایک دوسرے کو چمکاتا ہوا حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ہاشم، چوتھی کتاب میں ہم پڑھ چکے، خاندان قریش اور بنی ہاشم کا جو خاندان حضرت ہاشم، ٹھیک ہے، تو حضرت ہاشم سے منتقل ہو کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور ان کی پیشانی میں دمکتا رہا، یعنی چمکتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، ٹھیک ہے، اور آپ کی پیشانی کو جگمگاتا رہا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر، یعنی بدل کر، حضرت طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا و تفویض ہوا، یعنی ان کے سپرد ہوا حضرت آمینہ کے۔ پھر تقریباً 9 مہینے کے بعد وہی نور مقدس 12 ربیع الاول مطابق، ٹھیک ہے، انگلش تاریخ بتا رہا اب 20 اپریل 571 عیسوی، انگلش تاریخ، دوشنبہ، یہ فارسی ہے، دوشنبہ معنی اتوار، ٹھیک ہے، منڈے کے دن بحکم الہی، یعنی اللہ کے حکم سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس، بطن معنی پیٹ ہے نا، بطن مقدس سے ایک حسین و جمیل، یعنی بہت ہی زیادہ خوبصورت انسان کی صورت میں ہو کر ظاہر ہوا، جس کا پیارا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ڈیئر سبسکرائبرز، نور محمدی اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دو چیز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نور الگ ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے، آگے والی بات جو ہے وہ دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ہی ذات کے 2 نام ہیں۔ جب تک پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیب، یعنی غیب کا پردے میں رہے اور اس دنیا میں ظاہر نہ ہوئے تھے، اس وقت تک کے لیے آپ کی ذات کو نور محمدی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی اس وقت تک، ٹھیک ہے، جب ظاہر نہ فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک، یعنی پیٹ مبارک سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جلوہ نما ہوئے، ظاہر ہوئے، تو اس وقت سے سرکار کی، ٹھیک ہے، ذات
उस वक्त से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से याद किया जाने लगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है। अज़ीज़ नो निहालो, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमारी दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले नूर थे, यूं ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद भी नूर है। ठीक है, यानी जैसे पहले नूर थे इस तरह बाद में भी नूर है। फ़र्क ये है कि पहले बशर न थे, सिर्फ नूर थे, और अब नूर होने के साथ बशर भी हैं इंसान की तरह। ठीक है, और वहाँ बशर होने की वजह से सरकार बशर होने की वजह से सरकार के नूर होने में कुछ फ़र्क न आ सका। बस ऐसा समझो कि जिस तरह किसी शीशी में इत्र रख दिया गया हो, इसी तरह अल्लाह ताला ने गोश्त पोश्त हड्डी और खून बनाते हुए बशरी सांचे यानी जो लिबास होता है सांचे में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी ए लोगो वाकई तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। देखो, अल्लाह ताला ने सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा। दूसरी जगह कुरान शरीफ में अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यानी ए प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि ए लोगो खुदा ना होने में, है ना, मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ। कुरान पाक की इन आयात मुक़द्दसा से साबित हुआ कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं और बशर भी। लिहाजा जो शख्स सरकार को, है ना, नूर न माने और अपने जैसा बशर बताए वो मरदूद और शैतान है, मरदूदो शैतान है। इस तरह देख लीजिए, आप मश्क में देख सकते हैं, ये जो अल्फाज आते हैं हार्ड अल्फाज उनके माना होते हैं, उसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको भी, और सामने भी थोड़ा है मश्क। ठीक है, इसको मैं आपको बताता रहता हूँ वैसे दौरान सबक के दरमियान, लेकिन आप पढ़ लेंगे एक बार तो अच्छा रहेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 27 में, ठीक है, पार्ट नंबर 27 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे।